الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اس آیت سے جڑی ہوئی ہے یہ آیت بھی گزشتہ آیت سے. گزشتہ آیت میں یہ تھا کہ راسخون فی العلم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور ہم قرآن پاک کی تمام آیتوں پر ایمان لائیں، خواہ وہ آیت محکم ہو یا متشابہ ہو. سب آیتیں ہمارے رب کی جانب سے ہیں. تو راسخون نے یہ کہا. مزید انہوں نے یہ بھی کہا وَيَقُولُونَ أَيْضًا اور راسخون فی العلم یہ بھی کہتے ہیں اذا رأوا من يتبعه جب وہ دیکھتے ہیں اس کو جو ان کی اتباع کرتا ہے تو کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، اے ہمارے رب لا تزغ قلوبنا ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، ہمارے دلوں کو نہ پھیر، ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر. یعنی لا تملها عن الحق، تملها عن الحق یعنی لا تملها عن الحق، حق سے ہمارے دلوں کو باطل کی طرف مائل نہ کر، نہ پھیر دے ہمارے دلوں کو، نہ پھیر ہمارے دلوں کو حق سے باطل کی طرف. کیسے حق سے باطل کی طرف کیسے جائے گا؟ ابتغاء تاویلہ الذی لا یلیق بنا، قرآن پاک کی آیتوں کی وہ تعویل تلاش کر کے جو تعویل ان کے لائق نہیں، مناسب نہیں. لا یلیق بنا جو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے قرآن پاک کی تعویل کرنا، ایسی تعویل تلاش کر کے تو ہمیں ہمارے دلوں کو نہ پھیر دے کہ ہم لوگ قرآن پاک کی آیتوں کی ایسی تعویل کریں جو ہمارے شایان نشان نہیں. ایسا ہمیں نہ کرنے دے، ایسی ہمیں توفیق نہ دے. کما ازغت قلوب اولئک، جیسا کہ تو نے ان لوگوں کے دلوں کو پھیر دیا، جیسا کہ تو نے ان لوگوں کے یعنی یہود و نصارہ کے دلوں کو پھیر دیا اور ان کے دلوں میں کجی پیدا کر دی. یا اللہ ایسی کجی ہمارے دلوں میں نہ پیدا کر، ہمارے دلوں میں ایسا ٹیڑھا پن نہ پیدا کر، ہمارے دلوں کو مائل نہ کر حق سے باطل کی جانب. تو یہ دعا ہے ان لوگوں کی راسخون فی العلم کی. یہاں پر ایک بات اور یاد رہے کہ راسخون فی العلم یہاں پر مولوی نے کہا مبتدا، یہ مبتدا پھر اس کے بعد اس کی خبر ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ راسخون جو ہے اللہ پر عطف ہے، یعنی وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون، یعنی اس کی تعویل، ان آیتوں کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اللہ کے بعد راسخون فی العلم کے بعد کوئی نہیں جانتا، یعنی راسخون فی العلم بھی جانتے ہیں، ایسا بعض لوگوں نے کہا. لیکن مؤلف نے کہا کہ نہیں، وہ معنی نہیں ہے، بلکہ راسخون یہ مبتدا ہے اور پھر آگے جو ہے اس کی خبر ہے. بہرحال آگے دعا ہے کہ بعد اذ ہدیتنا، ہمیں ہدایت دینے کے بعد، بعد اس کے کہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو نہ پھیر. ارشدتنا الیہ، ارشدتنا تو نے ہمیں رہنمائی، تو نے ہماری رہنمائی کر دی ہے، تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، الیہ اس کی طرف یعنی حق کی طرف رہنمائی کر دی ہے تو اس کے بعد ہمیں نہ پھیر. وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ، اور حب عطا کر لنا ہمارے لیے من لدنک ای من عندک، من لدنک کا معنی من عندک اپنے پاس سے، اپنی جانب سے، اپنے پاس سے ہمارے لیے عطا کر دے رحمتاً رحمت، ہمارے لیے اپنے پاس سے رحمت عطا کر دے. تثبیتاً، رحمت کا مؤلف نے ذکر کیا ہے یعنی تثبت عطا کر دے، استقامت عطا کر دے ہمارے دلوں کو. انک انت الوہاب، یقیناً اللہ تو وہاب ہے. انک یقیناً اے اللہ تو وہاب ہے، یعنی بہت عطا کرنے والا ہے.
تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دعا کی شروعات کی ربنا سے، اے ہمارے رب۔ عموماً دعاؤں کی شروعات ربنا ہی سے کی جاتی ہے، اور یا اللہ سے کی جاتی ہے۔ تو اللہ کی ربوبیت کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب۔ پھر دعا کے اختتام میں پھر واسطہ لگایا کس چیز کا؟ اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنہ میں سے اسم وہاب کا واسطہ دیا اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ وہاب ہے، یعنی بہت عطا کرنے والا ہے، تو اللہ کو واسطہ دیا، یا اللہ تو وہاب ہے، تو بہت عطا کرنے والا ہے، تو ہمیں عطا کر دے۔ تو یہ طریقہ ہے دعاؤں کا جو ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے۔ قرآنی طریقہ دعاؤں کا، قرآنی طریقہ یہ ہے کہ جب ہم دعائیں کریں تو ڈائریکٹ اپنے رب کو پکاریں، ربنا۔ ڈائریکٹ کس کو پکاریں؟ اپنے رب کو۔ کیوں ڈائریکٹ پکاریں؟ اس لیے کہ وہ ڈائریکٹ ہماری آواز کو سنتا ہے، ڈائریکٹ وہ سننے پر قادر ہے۔ وہ ایسا نہیں کہ بیچ میں کسی کا واسطہ لگا کے سنے، نہیں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہماری باتوں کو سنتا ہے۔ اور پھر اس میں واسطہ وسیلے کی جو بات آئی، تو واسطہ وسیلہ بھی اللہ کو دینا ہے۔ تو سب سے عظیم واسطہ وسیلہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کو، اللہ کے اسماء الحسنہ کا واسطہ ہے۔ اللہ کے اسماء الحسنہ سے بڑھ کر اور کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کوئی نبیوں کا واسطہ دے، ولیوں کا واسطہ دے، پیر فقیر کا واسطہ دے، نہیں، ان سے عظیم واسطہ اللہ کا واسطہ ہے۔ اللہ کو اللہ کے اسماء الحسنہ کا واسطہ دے۔ تو عظیم کو چھوڑ کر آدمی چھوٹی چیز کی طرف جائے تو یہ اس کی حماقت ہے، یہ اس کی بیوقوفی ہے۔ اور پھر ایسا کہیں بھی قرآن پاک میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کہیں بھی کوئی ایک دعا ایسی نہیں ہے جس میں کسی نبی، ولی، بزرگ کا واسطہ وسیلہ دعا میں دیا گیا ہو۔ ایک بھی دعا نہیں۔ قرآن پاک میں سینکڑوں دعائیں ہیں، کسی بھی دعا میں کسی نبی، ولی، بزرگ کا واسطہ وسیلہ نہیں ہے۔ ساری دعائیں ڈائریکٹ اللہ سے ہیں، اور ان میں واسطہ وسیلہ اللہ کے اسماء الحسنہ کا ہے۔ تو یہاں پر واسطہ دیا ان راسخون فی العلم نے، اللہ کو واسطہ دیا، اللہ کے اسم کا واسطہ دیا، وہ وہاب ہے۔ معلوم ہوا کہ وہاب یہ اللہ رب العالمین کا نام ہے، اور جو اللہ کو مانتے ہیں وہ لوگ وہابی کہلاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں وہی لوگ وہابی ہیں، وہاب والے۔ وہابی یعنی وہاب والے، اور وہاب کون ہے؟ وہاب اللہ تعالیٰ ہے۔ تو وہاب والے وہابی یعنی اللہ والے۔ تو جو شخص وہابی نہیں وہ شخص مسلمان بھی نہیں ہے، کہ نہیں؟ اللہ والا نہیں ہو سکتا وہ۔ جو شخص اللہ والا ہوگا ضروری ہے کہ وہ وہابی بھی ہو۔ وہابی یعنی اللہ والا ہے، وہاب اللہ کا نام ہے۔ تو اس لیے وہاب کی طرف نسبت یہ بہت فخر کی بات ہے۔ گرچہ دشمنوں نے، اعداء اسلام نے اہل سنت والجماعت کو چڑھانے کے لیے وہابی کا لقب دیا ہے، لیکن ان کی قسمت دیکھیے کہ ان کے لیے اگر کسی نے برا لقب دیا بھی تو وہ لقب بہت اچھا لقب نکلا۔ معنی کے حساب سے وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا لقب وہ نکلا ہے۔ تو ان لوگوں کی یہ قسمت دیکھیے کہ ان کو کہیں اہل حدیث کا لقب ملا، کہیں وہاب سے وہابی کا لقب ملا، اور اہل حدیث کے مقابلے میں جب ان کو کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی گالی بھی دیتا ہے تو حدیث کی جگہ کوئی خبیث کہہ دیتا ہے، نعوذ باللہ، تو وہ اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرتا ہے کہ حدیث کی جگہ خبیث کا لفظ استعمال۔ تو کوئی خبیث ہی انسان حدیث کی جگہ خبیث کا لفظ رکھ سکتا ہے۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں اہل حدیث اہل خبیث ہیں، یہ لوگ اس طرح نعوذ باللہ کہتے ہیں۔ تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے عمل کے ذریعے حدیث کی جگہ خبیث کا لفظ رکھ رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے حدیث کی جگہ خبیث کے لفظ کو کون رکھے گا؟ جو خود خبیث ہوگا وہی رکھ سکتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ان کی قسمت ہے کہ ان کو اتنے اچھے اچھے پیارے پیارے نام ملے، اور دشمنوں نے ان کو برا نام دینا چاہا تو وہ بھی جو ہے اچھا نام نکلا۔ آگے دعا فرماتے ہیں یہی راسخون فی العلم، یا ربنا۔ یا ربنا کے آگے یا محذوف رہتی ہے، یا جب کہتے ہیں ربنا ہمارے رب، ربنا کا مطلب ہمارا، تو اس سے پہلے حرف ندا کو تخفیف کے لیے حذف کر دیتے ہیں۔
ربنا یعنی اے ہمارے رب، انکا جامع الناس، یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، انکا جامع الناس تجمعهم لیوم اے فی یوم لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ تو ان کو جمع فرمائے گا، لیومن یعنی فی یومن، ہے ایک اس دن میں جس دن میں کوئی شک و شبہ نہیں، لا ریب لا شک فی، جس دن میں کوئی شک و شبہ نہیں، وہ دن کون سا دن ہے؟ ہوا یوم القیامہ، وہ قیامت کا دن ہے۔ اے اللہ، یقیناً اے ہمارے رب، تو لوگوں کو سب لوگوں کو اکٹھا کرے گا، سب لوگوں کو تو جمع فرمائے گا قیامت کے دن، فتجازیہم بِأَعْمَالِهِمْ، پس تو ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، کما وعدت بذالک، جیسا کہ تو نے اس کا وعدہ فرمایا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی میعاد کی مخالفت نہیں کرتا ہے، یعنی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو وعدہ فرماتا ہے اس وعدے کو پورا فرماتا ہے، یعنی موعدہ بالبعث، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے کہ بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانے کا اللہ کا وعدہ ہے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اور ان سے حساب و کتاب لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے تو یہ وعدہ ضرور پورا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ تو اس لیے لوگوں، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، اس لیے غلط کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اے ہمارے رب، تو سب لوگوں کو جمع کرے گا اس دن میں جس دن کوئی شک و شبہ نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو اس میں کیا ہے؟ فیہ التفات عن الخطاب، اس میں خطاب سے غیبت کی طرف التفات ہے۔ خطاب کہاں پر ہے؟ ربنا انک جامع الناس، انک انت الوہاب، سب جو ہے خطاب کے صیغے ہیں۔ تو اس کے بعد فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، یہ غائب کا صیغہ ہے، لا یخلف المیعاد، ان اللہ لا یخلف، یہ نہیں کہا انک لا تخلف المیعاد۔ جیسے جملہ چل رہا تھا مخاطب کا، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ انک لا تخلف المیعاد، لیکن ایسا نہیں فرمایا، بلکہ کیا کہا؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ تو غیبت سے، یہ خطاب سے غیبت کی طرف التفات ہے، پہلے خطاب کا صیغہ تھا پھر غائب کا صیغہ استعمال ہوا، مطلب تاکہ سامع، سننے والا متنبہ ہو جائے، اس کو چوکنا کرنے کے لیے، اس کو متنبہ کرنے کے لیے التفات کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، التفات کا اسلوب اپنایا جاتا ہے۔ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ مِن كَلَامِهِ تَعَالَى، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یہ اس کی دعا نہیں ان لوگوں کی، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے بعد اپنا یہ کلام ذکر کیا ہے، ایک پورا اللہ ہی کا کلام ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے بعد میں یہ بات کہی ہے۔ والغرض من الدعاء بذلك، اور اس دعا کی غرض کیا ہے؟ اس دعا کا مقصد یہ ہے کہ بیان کرنا ان ہمہم امر الاخرہ، کہ ان کا ہم، ان کی تڑپ، ان کا مقصد کیا تھا؟ امر آخرت، آخرت ان کا مقصد ہے کہ آخرت میں انہیں کامیابی مل جائے۔ اس دعا کا مقصد کیا ہے؟ ربنا انک جامع الناس، اس کا مقصد ہے کہ ان لوگوں کو آخرت کی فکر لگی رہتی تھی، اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے میں وہ لوگ بنانے اور سنوارنے کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ وَلِذَلِكَ سَعَلُوا الثَّبَاتَ لِلْهِدَایَةِ، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہدایت پر ثبات قدمی کا سوال کیا، ہدایت پر ثبات قدمی کا، ثابت قدم رہنے کا سوال کیا۔ یہاں کہاں نے بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، وہب لنا من لدنک رحمہ، ہمارے لیے ثبات قدمی عطا فرما اپنی جانب سے۔ تو کیوں انہوں نے اس کا سوال کیا؟ لِيَنَالُوا ثَوَابَهَا، تاکہ وہ لوگ اس کے ثواب کو حاصل کر لیں۔ روى الشیخان عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، شیخان نے روایت کیا ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔
قالت اما عائشہ فرماتی ہیں تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات الی آخرها، یہی آیت جس کی تفسیر چل رہی ہے، آخر تک اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، فَإِذَا رَأَيْتِ، مخاطب اما عائشہ ہیں، جب تو دیکھے ان لوگوں کو جو لوگ اتباع کرتے ہیں متشابہ آیتوں کی، ما تشابہ منہ، قرآن میں سے جو متشابہ آیتیں ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ، یہی لوگ ہیں جن کا اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، یہی لوگ ہیں جن کا اللہ نے نام لیا ہے قرآن پاک میں اس آیت میں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو یہی لوگ ہیں جن کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے، فَاحْذَرُوهُمْ، لہذا تم لوگ اس سے بچے، ان لوگوں سے جو قرآن پاک کی میں متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، متشابہ آیتوں کی پیروی کرتے ہیں، ان سے تم لوگ بچو۔ فَاحْذَرُوهُمْ یہاں پر مخاطب اما عائشہ تھی، فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ، لیکن یہاں پہ فرمایا فَاحْذَرُوهُمْ جمع کے صیغے کے ساتھ، اور مذکر مخاطب کے صیغے کے ساتھ یہاں پہ اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَاحْذَرُوهُمْ، تو مؤلفین کہتے ہیں، علماء کرام کہتے ہیں یہاں پر اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی تعظیم مقصود ہے کہ جمع کے صیغے کے ساتھ ان کو مخاطب کیا اور مذکر کے صیغے کے ساتھ مخاطب کیا، دراصل اس میں ان کی تعظیم ہے۔ وروى الطبراني، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فی الکبیر، اپنی کتاب معجم الطبرانی، معجم الکبیر الطبرانی میں روایت کرتے ہیں عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما اخاف علی امتی الا ثلاث خلال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت پر خوف نہیں کھاتا ہوں مگر تین چیزوں سے، یعنی مجھے تین باتوں پہ ڈر لگتا ہے، اپنی امت پر، اپنی امت کے بارے میں تین باتوں سے ڈر لگتا ہے۔ وَذَكَرَ مِنْهَا، اور ان تین باتوں میں سے اس بات کا ذکر کیا کہ أَن يُفْتَحَ لَهُمُ الْكِتَابُ، کہ ان کے لیے کتاب کھولی جائے گی، قرآن پاک ان کے سامنے کھولا جائے گا، فَيَأْخُذَهُ الْمُؤْمِنُ، چنانچہ مومن اس کو لے گا، يَبْتَغِي تَأْوِيلَهُ، اس کی تعویل، اس کی تفسیر وہ تلاش کرے گا، وَلَيْسَ يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ اس کی تعویل اللہ تعالیٰ کے سوا، اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ان آیتوں کی تفسیر تلاش کریں گے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ، اور راسخون فی العلم، علم میں جو لوگ پختہ ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم ان سب پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ سب کی سب آیتیں ہمارے رب کی جانب سے ہیں، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں مگر عقل مند لوگ۔ الحدیث، آخر تک حدیث ہے، یہ مؤلف نے یہاں پر مختصراً محل شاہد کو ذکر کیا ہے، ان یفتح لهم الکتاب فیاخذہ المؤمن، لیکن حدیث یہ طبرانی کی حدیث ہے، لیکن اس پر علماء نے کلام کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی سند میں ایک راوی ہیں محمد بن اسماعیل بن عیاش، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنے والد سے سنا ہی نہیں ہے، تو اس طرح اس حدیث کی سند کا کلام ہے۔ بہرحال قرآن پاک کی آیت اور صحیح بخاری کی آیت ہمارے پاس موجود ہیں جو متفق علیہ ہیں۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی، لن تدفع عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، ہیں ان کے اموال، ان کی اولاد ان کو اللہ تعالیٰ سے بچا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے یا اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں کر سکتے۔ ہے کوئی آدمی کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو جائے،
اس کے کتنی ہی اولاد کیوں نہ ہو جائے، وہ سوچے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میرے پاس اولاد بھی ہے، میرے پاس مال بھی ہے۔ کوئی شخص یہ سوچے اور کہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں ہر شخص بے نیاز، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص اللہ کا محتاج ہے، ہر شخص اللہ رب العالمین کا محتاج ہے، کوئی شخص غنی نہیں ہے۔ غنی صرف اللہ کی ذات ہے، صمد صرف اللہ کی ذات ہے، باقی ہر کوئی ایک دوسرے کا محتاج ہے، ہر شخص اللہ کے محتاج، اللہ کا محتاج ہے۔ ان الذین کفروا، یقیناً کفار لوگ، کافرین لوگ، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، ان کے اموال اور ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے۔ لن تدفع، بچا نہیں سکتے، دفاع نہیں کر سکتے ان کے اموال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے۔ یعنی اللہ کا عذاب جب آئے گا تو نہ ان کا مال کام آئے گا، نہ ان کی اولاد ان کی کچھ کام آئے گی، نہ مال دے کر وہ اپنے آپ کو چھڑا سکتے ہیں، نہ ان کی اولاد ان کے لیے سفارش کر سکتی ہے، نہ ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے روک سکتی ہے۔ سید کچھ بھی یہ کام نہیں آئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا ہے، تو کفر کی وجہ سے یہ چیز ان سے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اولئک هم وقود النار، اور یہی لوگ تو جہنم کے ایندھن ہیں۔ اولئک هم وقود بفتح الواو، وقود واو کے فتح کے ساتھ، یعنی ما یوقد به، جس کے ذریعے سے کسی چیز کو بھڑکایا جائے، جلایا جائے۔ جیسے آگ بھڑکائی جاتی ہے، جلائی جاتی ہے پیٹرول کے ذریعے، لکڑی کے ذریعے اور چیزوں کے ذریعے، تو ایسے ہی ان کفار کے ذریعے آگ کو بھڑکایا جائے گا، آگ کو جلایا جائے گا۔ جہنم کی آگ جو ہے ایسی چل جائے گی اور بھڑکے گی۔ اولئک هم وقود، وقود واو کے فتح کے ساتھ ہے، واو کے ضمہ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، وقود پڑھیں گے۔ جیسے وضو ہے اور وضو، تو وضو یعنی جو وضو کرتے ہیں وہ وضو ہے واو کے ضمہ کے ساتھ، اور وضو یعنی وضو کا کرنے کا پانی یا وضو کرنے کا برتن جو ہے فتح کے ساتھ ہوگا۔ كداب دأبهم كداب عادة آل فرعون، دأبهم ہے ان کی عادت، ان کا معاملہ، ان کی حالت ویسی ہے جیسے آل فرعون کی عادت۔ دأبهم كداب، كداب كعادة آل فرعون، جیسے آل فرعون کی عادت تھی، آل فرعون کی حالت تھی، جیسے آل فرعون کا معاملہ تھا، ان کا بھی ویسا ہی معاملہ ہے۔ ان کفار کا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود و نصارہ جو تھے، نصارہ کا بیان یہاں پر زیادہ ہے ان آیات میں۔ سورہ بقرہ میں تو یہود کے تعلق سے زیادہ بیان تھا، اور سورہ آل عمران میں نصارہ کے تعلق سے بیان زیادہ ہے، خصوصاً خاص طور سے ابتدائی سے تقریباً 70-80 آیتوں میں نصارہ کے تعلق سے بیان زیادہ ہے۔ تو جو لوگ ان کفار ہیں، کافر ہیں، تو ان کی حالت کیسی ہے؟ کداب آل فرعون، آل فرعون کی حالت کی طرح ان کی حالت ہے، ان کا معاملہ آل فرعون کی طرح ہے۔ والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے، آل فرعون سے پہلے۔ آل یعنی خاندان، آل یعنی کنبہ، قبیلہ، خاندان۔ فرعون کا جو خاندان تھا، فرعون کے جو اہل و عیال تھے، فرعون کی جو اس کے ساتھ میں تھے، ان کے یار احباب دوست، فوج وغیرہ سب جو ان کے موافق تھے، سب اس میں آ جاتے ہیں۔ والذین، اور جو ان سے پہلے تھے، من الامم، سابقہ امتوں میں سے، کون تھے؟ عاد و ثمود، جیسے عاد اور ثمود ہے، تو ان لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، انہوں نے بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ تو جیسے انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ایسے ہی کافر لوگ بھی ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ پہلے انبیاء کرام آئے، ہماری آیتوں کو انہوں نے بیان کیا، ان لوگوں نے بھی ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ایسے ہی کافر بھی ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو اس میں ایک طرح سے تسلی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یہ کافروں کا جو کام ہے جھٹلانے کا، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، پہلے کے لوگ بھی ایسا کر چکے ہیں۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، اہلکہم، پکڑ لیا مطلب انہیں ہلاک کر دیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کی پکڑ کی۔ والجملۃ مفسرۃ لما قبلها، اور یہ جو جملہ ہے کذبوا بآیاتنا، یہ جملہ اپنے ما قبل والے جملے کی تفسیر کر رہا ہے۔ کذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبہم، یہ جو جملہ ہے ما قبل والا، ما قبل والا جملہ کیا ہے؟ کدأب آل فرعون، ان کی حالت تو آل فرعون کی حالت کے جیسے ہے۔
تو آل فرعون کی حالت کیا تھی؟ کذبوا بآیاتنا والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے ان کی حالت کیا تھی؟ کذبوا بآیاتنا۔ تو گویا کہ یہ جو جملہ ہے کذبوا بآیاتنا، یہ جملہ ما قبل والے جملے کی تفسیر کر رہا ہے، یعنی جملہ حالیہ نہیں ہے بلکہ جملہ مفسرہ ہے۔ جملہ حالیہ نہیں بلکہ جملہ کیا ہے؟ مفسرہ ہے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے، یعنی سخت سزا دینے والا ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے گا۔ ونزل لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اليہود بالاسلام مرجعه من بدر، اور جو آگے آیت آ رہی ہے قل الذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہود بالاسلام، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اسلام لانے کا حکم دیا۔ مرجعہ من بدر، بدر سے لوٹتے وقت، بدر غزوہ بدر جب ہوا تھا، غزوہ بدر سے واپسی کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ غزوہ بدر میں اسلام اور مسلمانوں کا سر بلند ہوا اور انہیں فتح نصیب ہوئی، اور پھر جب لوٹے تو انہوں نے سوچا کہ اب ہم اپنی فتح کی خوشی میں ان کو بھی جو ہے اسلام کا پیغام دیں، انہیں بھی اسلام کی دعوت دے دیں۔ پہلے بھی دعوت دی گئی تھی لیکن پھر ان کو دوبارہ جو ہے اس چیز کی دعوت دی گئی تھی۔ فقالوا له، تو یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ لا يغرنك ان قتلت نفرا من قریش اغمارا لا يعرفون القتال، لا يغرنك، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تو نے قتل کر دیا ہے قریش کے چند لوگوں کو، نفرن چند لوگوں کو، قریش کے چند لوگوں کو تو نے قتل کر دیا ہے۔ اغمارا، اغمار غمر کی جمع ہے، یعنی جاہل لوگ، بیوقوف لوگ، نا تجربہ کار لوگ، لا يعرفون القتال، جو قتال جانتے ہی نہیں ہیں، یہ کفار لوگ جن کو قتال کرنا نہیں آتا ہے اور جنگ کی مہارتوں سے یہ لوگ ناواقف ہیں، فن قتال کے اصول اور ضوابط اور طریقے انہیں معلوم نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو تو نے قتل کر دیا ہے تو یہ چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ نہ سوچ کہ تو نے ان سے فتح حاصل کر لی ہے تو ہم پر بھی فتح حاصل کر لے گا۔ تو ان یہودیوں نے جو ہے یہ بڑے گھمنڈی لوگ تھے، بڑے متکبر لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کو، وہ قریش کے چند لوگوں کو تو نے قتل کر دیا ہے، وہ تم ہی میں سے تھے، تم ان کو جانتے ہو لیکن ہمیں نہیں جانتے ہو تو ہم کتنے خطرناک ہیں۔ یہودیوں نے کیا کہا کہ یہ چیز آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ آگے فرمایا تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی قل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، للذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا یعنی یہودیوں سے کہہ دیجئے، ستغلبون بالتاء والیاء، ان قریب تم مغلوب ہوگے، تا کے ساتھ اور یا کے ساتھ، سیغلبون، ستغلبون، اگر مخاطب یہودی ہے اسی وقت تو پڑھیں گے ستغلبون، ورنہ سیغلبون کہ ان قریب وہ لوگ مغلوب کر دیے جائیں گے، یا ان قریب تم لوگ مغلوب کر دیے جاؤ گے، پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں تمہارا الگ حشر ہوگا۔ دنیا میں مغلوب کیسے ہوگے؟ بالقتل، قتل کے ذریعے تمہیں قتل کیا جائے گا، والاسری، اور اسیر بنا کر، قیدی بنا کر کے، اور ضرب الجزیہ، تم پر جزیہ نافذ کر کے یہ تم عنقریب مغلوب ہو گئے۔ وقد ذالک، اور پھر ویسے ہی واقع بھی ہوا، یہ یہودی لوگ مغلوب ہوئے، ذلیل و خوار ہوئے، اور پھر غزوہ حدیبیہ کے بعد میں پھر ان لوگوں نے جب غزوہ حدیبیہ کے موقع پر حدیبیہ نہیں، غزوہ احزاب کے موقع پر ان لوگوں نے جب عہد و پیمان کو توڑ دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان لوگوں سے بھی دو بات کی، اور پھر ان لوگوں سے بھی جہاد کیا، اور پھر ان لوگوں کا حشر ہوا، مغلوب ہوئے یہ لوگ بھی اس وقت، اور پھر بعد میں ان کو جزیرۃ عرب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بالکل جزیرہ عرب کو ان کی گندگی سے پاک صاف کر دیا تھا۔ ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہو گئے، وتحشرون، اور یہ بھی بالوجہین ہے، تحشرون یحشرون، بالوجہین کا مطلب دونوں طرح سے ہے، یعنی یا اور تا کے ساتھ، اور ان قریب تم اکٹھے کیے جاؤ گے تم کو قیامت کے دن فی الآخرتی،
آخرت میں الا جہنم، جہنم کی طرف تمہارا حشر ہوگا، جہنم کی طرف تمہیں لایا جائے گا، اور وہ جہنم بہت ہی خطرناک جو ہے ٹھکانہ ہے۔ فرمایا فتدخلونها، تم اس میں داخل ہو گئے، وبئس المہاد، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ الفراش الفراش ہی جہنم، کیا ہی برا بچھونا ہے۔ قد كان لكم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، تحقیق کہ تمہارے لیے آیت ہے، عبرت ہے۔ وذکر الفعل للفصل، یہاں پر کانا جو فعل ہے یہ مذکر آیا ہے، قد کانت ہونا تھا آیت کے حساب سے، آیت مؤنث ہے تو کانا فعل کو بھی مؤنث ہونا تھا، قد کان لکم آیت، تو کانا کا اسم جو مؤنث ہے تو کانا کو بھی مؤنث ہونا تھا، لیکن کانا فعل آیا، کیوں؟ للفصل، فصل کی وجہ سے کہ دونوں کے درمیان فصل لکم آ گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب کانا کے اسم اور اس کے فعل کے درمیان میں جب کوئی چیز آ جائے بیچ میں واقع، تو اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں، مذکر اور مؤنث، تو اس لیے یہاں پر اس کو مذکر لائے ہیں۔ فی فئتین، تحقیق کہ تمہارے لیے دونوں فئتین میں، دونوں گروہوں میں، دونوں جماعتوں میں، دونوں فرقوں میں عبرت ہے، نشانی ہے۔ التقطا، جس وقت یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے سے مد مقابل ہوئی، ایک دوسرے سے ان کی مٹ بھیڑ ہوئی، ملے ایک دوسرے سے یوم بدر، بدر کے دن قتال کرنے کے لیے۔ فئتن، ان دونوں فئہ میں سے، دونوں فئہ میں نے جماعت، فرقہ، ان دونوں فئہ میں سے ایک فئہ، ایک جماعت، تقاتل فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کی اطاعت میں قتال کر رہی تھی۔ یہ کون تھی؟ وہ ہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی تھے۔ وکانوا 300، اور یہ لوگ کتنے لوگ تھے؟ یہ 313 آدمی تھے۔ معہم فرسان، ان کے ساتھ میں 2 گھوڑے تھے۔ وست ادرع، اور 6 زرہ ان کے پاس تھی۔ وثمانیۃ سیوف، اور 8 تلواریں تھی، بس اتنا کم ان کے پاس تھا، 313 تھے، اتنا کم ہتھیار ان کے پاس تھا۔ وہ اکثر ہم رجالہ، اور اکثر لوگ تو پیدل ہی تھے، رجالہ راجل کی جمع ہے یعنی پیدل تھے، سواریاں بھی نہیں تھی، اس قدر یہ لوگ جو ہے بے سر و سامان تھے۔ وہ اخرى کافرۃ، اور دوسری فئہ، دوسری جماعت کافروں کی جماعت تھی۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، یہ لوگ یعنی کفار لوگ ان کو دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو، مسلمان کم تھے، بہت کم تھے، 313 تھے، کفار لوگ 1000 تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کفار کی آنکھوں میں کیا کیا کہ مسلمانوں کو وہ بہت زیادہ دیکھ رہے تھے۔ رأوا مثلیہم ای المسلمین، یعنی وہ مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے اپنے سے 2 گنا، ای اکثر منہم، یعنی اپنے سے زیادہ دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو، تو کفار کے دل مروب ہو گئے کہ یہ تو ہم سے بھی زیادہ ہیں، کیسے مقابلہ کریں گے ان کا؟ وَكَانُوا نَحْوَ 1000، اور یہ لوگ کتنے تھے؟ تقریباً 1000 لوگ تھے۔ رأی العین، اپنی آنکھ کی رویت سے انہوں نے دیکھا، ایسا نہیں کہ صرف خواب میں دیکھا یا ایسا لگا، بلکہ آنکھ کی رویت سے، رویت ظاہرۃ معینۃ، یعنی رویت ظاہرہ معائنہ کر کے، معائنے کے طور پر انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد تو ہم سے کہیں زیادہ ہے، ایسا انہیں لگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ وَقَدْ نَصَرَهُمُ اللَّهُ مَعَ قِلَّتِهِمْ، اور تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی ان کی قلت کے باوجود۔ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے، تقویت عطا فرماتا ہے بنصرہ، اپنی نصرت کے ذریعے، اپنی مدد کے ذریعے، من یشاء نصرہ، جس کی اللہ تعالیٰ نصرت اور مدد کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنی نصرت کے ذریعے مدد عطا فرماتا ہے۔ ان فی ذلک المذکور، یقیناً اس مذکورہ چیز میں، اس تقلیل و تکثیر میں، کمی میں، تو لعبرۃ لأولی الابصار، اولی الابصار کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے، ذو بصیرت لوگوں کے لیے، بصیرت رکھنے والے لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ لذوی البصائر، بصائر یعنی بصیرت والے لوگ، عقل والے لوگ، سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ افلا تعتبرون بذلک، کیا تم اس کے ذریعے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ فتؤمنون، کہ تم ایمان لے آؤ، عبرت حاصل نہیں کرتے؟ کتنا زبردست واقعہ ہوا، عبرت حاصل کرتے تو تم ایمان لے آتے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں غزوہ بدر کا مختصراً تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آخر دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔